Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شروع کرتے ہیں ہم سورہ سبا. بہت ہی پیاری. اچھا پہلے ہم نے سبا کا نام ابھی کہاں پڑھا ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو ملکہ کا نام کیا تھا؟ نہیں سبا نہیں تھا. ملکہ کا نام بلقیس تھا. اس قوم کا نام، اس ملک، اس شہر، اس ٹاؤن کا نام سبا تھا، اور وہ یمن کے قریب ایک شہر تھا، یا یمن کا ہی کوئی شہر تھا، یا یمن کی قوم کے ارد گرد تھا. تو اصل میں یہ سبا، قوم سبا اتنی امپورٹنٹ اس لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ڈیٹیل ہمیں اس لیے دی ہے کیونکہ جو اوس اور خزرج تھے، جو مدینہ میں رہنے والے دو قبیلے تھے، وہ بیسکلی اسی ملک اور اسی جگہ سے، اسی ٹاؤن سے نکلے تھے. وہ سبا سے، یا یمن میں جب بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جس کا بھی ذکر اس صورت میں آئے گا، سورہ سبا میں آئے گا، تو وہ جب سیلاب آیا تھا تو سارا ایریا پانی میں بہہ گیا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب تھا. تو وہاں پہ جو کچھ قبیلے بچ گئے تھے، کچھ لوگ، وہ آ کر مدینے میں بسے تھے، اور وہ اوس اور خزرج تھے. اس لیے اٹس امپورٹنٹ پارٹ آف ہسٹری، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہمیں. ہاں بس دیٹس اٹ. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. یہ مکے کے دور متوسط یا دور اول کی صورت ہے. وہ اس میں دعوت کا انداز ہے جو کہ تھوڑا سافٹ ہے اور لاجیکل بھی ہے، اور یعنی اس میں کہیں کہیں پہ وارننگ بھی ہے، لیکن بہت سختی اور بہت زیادہ اس کی ریپیٹیشن نہیں ہے عذاب کی کہ تم پہ آ جائے گا اور یہ وہ، کیونکہ ابھی انیشیل دور ہے. لیکن ہاں تھوڑی تھوڑی اس کی آپ کو جھلک ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، اور دعوت کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو چینج ہوتا محسوس ہوا، کیونکہ مڈل دور کی جو ہے وہ صورت ہے انشاءاللہ. حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. الحمدللہ الذی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کی کتنی 5 صورتیں جو ہیں وہ الحمد سے شروع ہوتی ہیں. دے آر ایکچولی یونیک سورہز آف قرآن. الحمد جو حمد ورڈ ہے، ہم اس سے پہلے بھی جب بھی یہ آیا ہے ورڈ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا جب آپ کا دل شکر سے بھرا ہوا. جب آپ کا دل شکر سے کسی کے لیے بھرا ہو تو آپ اس کی جو تعریف کرتے ہیں، جو ایک بالکل انوالنٹیئر آپ کی تعریف نکلتی ہے، جو آپ انکانشیسلی کسی کی تعریف کرتے ہیں، کہ جب آپ کا اس بہت زیادہ دل شکر سے بھرا ہو، اس کو حمد کہتے ہیں. اس کو حمد کہتے ہیں. اور دونوں چیزیں اس میں ایکول لیول کی پائی جاتی ہیں، یعنی شکر بھی اور تعریف بھی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حشر کے میدان میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا حمد کا جھنڈا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹروپس میں آئیں گے، ڈفرینٹ گروپس میں آئیں گے، اور جو حمد کا جھنڈا ہوگا، جسے کہیں گے کہ حمد کا علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں اللہ کی جیسی تعریف کروں گا ویسی میں ابھی نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص ایسی دی جائے گی، کوئی ابیلٹی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ جو دنیا میں ممکن نہیں تھی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے، یہ سب بھی حمد سے نکلے ہیں. اور اس کا مطلب، محمد کا مطلب ہوتا ہے خود جس کی تعریف کی گئی، اور احمد اور حماد اور حامد یہ سب کے سب ہیں تعریف کرنے والے. جیسے حامد بھی تعریف کرنے والا ہے، حماد ہے بہت ساری تعریف کرنے والا. اور اس امت کو، جو ہم ہیں امت مسلمہ کو بھی حمادون کہا گیا ہے. حمادون، ہماری امت کو حدیث میں آتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ حمادون ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی امت ہے. تو یہی ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اور الحمدللہ جو ہے وہ ہمارا تکیہ کلام الحمدللہ ہونا چاہیے. ہر بات میں ہمیں الحمدللہ پڑھنی چاہیے. حمد اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. کیا چیزیں ہیں جو آسمان میں چڑھتی ہیں؟ باقی ساری چیزیں تو بڑی، زمین میں کیا جاتا ہے ہمیں پتہ ہے
کچھ زمین سے کیا نکلتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، آسمان سے کیا اترتے ہیں، روحیں جاتی ہیں، بالکل دعائیں جاتی ہیں، سبحان اللہ، ہماری تسبیحات جاتی ہیں، ذکر اذکار جاتے ہیں، ہماری عبادات، ہمارے اعمال جاتے ہیں، یہ سب کے سب آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو فرشتے اترتے ہیں وہ بھی آسمانوں پہ چڑھتے ہیں۔ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے غالب الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر ہی رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ اب یہ سبحان اللہ، اٹس امیزنگ کہ جیسے یعنی ہمارے ایمان، اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا، اب ایمان بالغیب رہ ہی نہیں گیا، آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا ایمان بالغیب نہیں رہ گیا، کیونکہ ہمارے اس قرآن اور ہمارے دین کو اب سائنس نے جو ہے وہ پروف کر دیا۔ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی جب ہم ذرا ذرا ہو کر منتشر ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائیں گے۔ سائنس نے بالکل ریسنٹلی پروف کیا ہے کہ ہر انسان کے ڈی این اے کے اندر ایک ایسی چیز ایک باقی رہ جاتی ہے جو کبھی ڈسٹروائے نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی نہیں، ایبسلیوٹلی نیور۔ وہ چاہے کسی راکھ کی شکل میں چلی جائے، چاہے وہ ہوا میں یعنی تحلیل ہو جائے یا پانی میں چلی جائے، لیکن وہ کچھ جو ایسے ڈی این اے کے کوئی ایسے یعنی مالیکیولز ہیں جو کبھی ڈسٹروائے نہیں ہو سکتے۔ اور امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہی سے پھر تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اور ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اس نے جب وہ مرنے لگا تو اس کو اللہ کا اتنا خوف ہوا کہ میں اتنا گنہگار ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو بھی ہوا میں پھیلا دینا، یعنی راکھ کو بھی کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہ رہنے دینا۔ تو ایسے کیا، اس کے بچوں نے اس کی وصیت جو تھی وہ پوری کی، اور وہ مر گیا تو اس کو جلایا اور اس کی ساری راکھ جو ہے وہ ہر طرف چاروں طرف بکھیر دی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کیوں اپنے ساتھ ایسا کیا جبکہ میں نے تمہیں سے منع کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، مجھے تیرے عذاب کا اور تیری حساب کتاب کا اتنا ڈر تھا کہ مجھے لگا کہ میں کبھی بھی پاس نہیں ہو سکوں گا، تو جو میں نے کیا وہ صرف تیرے خوف سے کیا۔ تو اسی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص تھے پرانی امتوں میں سے، تو اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت نیک تھا اور دوسرا شخص بد عمل تھا، یعنی کہ اللہ کا نافرمان تھا۔ تو جب ان دونوں میں جب بھی بحث ہوتی تو جو نیک آدمی تھا وہ برے آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا اور ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ تم اگر نیکی نہیں کرو گے اور اللہ کے فرمانبردار نہیں بنو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے اور تم پہ یہ عذاب آئے گا اور یہ عذاب آئے گا۔ تو جو بد کردار آدمی تھا، یعنی جو بد عمل آدمی تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو ایک دن جو نیک آدمی تھا وہ اس کے پاس آیا اور اسے پھر نیکی کی طرف بلانے لگا اور اسے کہا کہ اچھا، اگر اب تم نہیں مانو گے نا تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم کبھی بخشے نہیں جاؤ گے۔ ابھی اس نے یہ بات کہی تھی تو دونوں کی موت ہو گئی۔ تو جب دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو جو نیک آدمی تھا اس کو اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ تم میری رحمت کے اوپر قسم کھاتے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو بدعمل آدمی تھا، جو نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس بات پر کہ وہ اللہ کی ہر دفعہ اللہ کی رحمت سے اتنی امید رکھتا تھا تو اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم نیکی کے عمل چھوڑ کے تو یہ سوچتے رہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات پر بخش دیں گے۔ ہمیں جو کرنے کو کہا گیا ہم نے وہی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا قرآن اسی بات پر بھیجا گیا کہ نیک عمل کرو۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ اب یہ جو ہیں یہ ساری کی ساری حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے اس طرح کیا ہے کہ وہ یعنی ہمیشہ ان کی ایک کوالٹی جو ایک صفت ہے نا اس کی بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے بہت زیادہ تھے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی کہہ دیا اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ اس کے ساتھ حمد کرو. اور جب کہا جاتا ہے اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ حمد کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے تھے تو ان کی آواز ایک تو بڑی خوبصورت ہوتی تھی، دوسرا جو ان کی جو ٹیون یا ٹون ہوتی تھی یا جو ان کی میلڈی اور ردم ہوتا تھا وہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ پہاڑ اور ساتھ دریا اور ساتھ پرندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ گانے لگتے تھے. اور ابھی بھی الحمدللہ جو سامز آف ڈیوڈ ہے نا جو ان کی بائبل کے اندر ہے وہ اتنی خوبصورت، اس میں یعنی اس میں بہت ہی خوبصورت جو سمجھ لیں پوئٹری ٹائپ کی جو اس کے اندر یعنی سمجھ لیں کہ سانگز ہیں اس کے، جو اس کو سانگز آف ڈیوڈ کہتے ہیں. تو سامز آف ڈیوڈ ہیں وہ بیسکلی اتنے وہ خوبصورت ہیں ریلی کہ ابھی بھی پڑھے نا انسان تو آپ کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. اور بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یو کین ٹوٹلی ریلیٹ ٹو دیم. اللہ تعالیٰ کی جیسے اس میں تعریف کی ہوئی ہے، جیسے کہ یہ پہاڑ اور یہ پرندے جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سب باتیں اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی بتائی ہوئی ہیں. اٹس ریئلی ریئلی بیوٹیفل. ونس یو اوپن دیٹ بک تو اٹس ویری ہارڈ ٹو یو نو پٹ اٹ ڈاؤن. اگر آپ کو ذرا بھی کوئی جیسے اگر آپ کو جیسے اللہ کی تعریف میں یا اس چیزوں میں مزہ آتا ہے نا اس قسم کی پوئٹری میں، تو اٹس اے بیوٹیفل بک ٹو ریڈ. تو ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو. یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا تھا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا تھا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح ٹریول کرتے تھے کہ انہیں ہوا اڑا کے لے کے جایا کرتی تھی. امیجن دیٹ. ہم نے تو ٹریولنگ کے لیے ظاہر ہے ہم نے جتنی چیزیں دیکھی اور سنی ہوئی ہیں ہمیں سب سے عجیب تو یہ لگتی ہے نا کہ وہ جو فلائنگ کارپیٹس ہوتے تھے کہ اس پہ بیٹھو تو اڑا کے لے جاتے تھے، تو پرابلی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوتے تھے کہ اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے ہوں گے اور اسے ہوا اڑا کے لے جاتی ہوگی. تو 1 مہینے کا جو ہے وہ سفر، 1 شام اور 1 دن، 1 صبح میں اور 1 شام میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی وہ. اور ہماری ابھی تک جو فاسٹسٹ ہم نے ٹریولنگ کی ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان جانا ہو تو ابھی بھی 14 گھنٹے لگتے ہیں ڈائریکٹ فلائٹ میں بھی. وہ بھی یقین کریں اتنا بڑا دکھ ہے نا میرا، مجھے لگتا ہے کوئی سائنس نے ترقی نہیں کی. بند کرو اس سائنس کو نا. ابھی بھی جہاز میں بیٹھو تو بندہ رونے والا ہو جاتا ہے کہ اللہ کب آئے گا پاکستان. تو خیر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ اگر ویسے کمال کی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لکھی ہوئی ہیں نا، امیجن کہ وہ کیا ترقی اور کس لیول پہ وہ تھے. یہی بات ہے نا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے ہاتھ میں، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کرے اور جس زمانے میں چاہے کر دے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کہ وہ چاہتا تھا. یعنی کون؟ اس کے جو ماتحت تھے جس میں جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے اور بہت ساری اور مخلوقات تھیں. وہ چاہتا تھا اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اب اس کے اندر جو ہے نا محاریب و تماثیل و جفان اس کی ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں اور تصویریں وہ بناتا تھا. اس کے اوپر بھی لوگوں کی تھوڑی سی ہوتی ہے آرگیومنٹ کہ جی تصویریں بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو تماثیل ہے نا یہ کسی بھی چیز کی تمثیل ہو سکتی ہے، چاہے وہ لیونگ ہو یا نان لیونگ. تو نان لیونگ تھنگس کی تصویریں بنانا جو ہے وہ جائز ہے اور وہ بنا بھی سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے حبش میں ایک کنیسہ دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں. اس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. حضور نے فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی صالح شخص ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور اس میں تصویریں بنا لیا کرتے ہیں. یہ لوگ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک بدترین خلائق قرار پائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے. باقی یہ ساری آپ دیکھیں ڈیٹیل، یہ جو آپ کی تفہیم میں ہے نا یہ تصویروں سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تصویروں کا کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ یعنی رحمت کے فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا پلا ہو، اور نہ ایسے گھر میں آتے ہیں جس میں تصویر لٹکی ہوئی ہو، یعنی تصویریں ہوں. اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ تصویر کھینچ نہیں سکتے یا یعنی فوٹوگرافی ہی جائز نہیں ہے، آپ سیلفیاں نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ تصویروں کو لٹکانا نہیں چاہیے، اور جیسے یا پھر ان کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تصویروں کی جیسے مورتیاں یا نمائش ہو یا بہت زیادہ ان کو عزت دی جا رہی ہے اور ایسے کسی ایسی جگہ پر کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ لوگ
یعنی کہ تصویریں جو جیسے کہ جتنا حکم ایک لائف کا ہے نا وہ تصویر کیونکہ بیکاز اٹس ناٹ تخلیق نہیں ہے, وہ بالکل ایک انسان کی جیسے نا ریفلیکشن ہے, اس لیے دیٹ از الاؤڈ. علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ الاؤڈ ہے, لیکن اس کو بھی بہت زیادہ عزت اور وہ نہیں دینا چاہیے کہ لٹکایا ہو جگہ جگہ پر اور بڑی بڑی تصویریں اور پوسٹرز اور وہ نہیں کرنی چاہیے. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر, میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. آپ یقین کریں اب اس آیت کے بعد انسان کے پاس کوئی وجہ یا کوئی ریزن رہ جاتا ہے کہ انسان کسی کے پاس جائے غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے, کسی پیر فقیر کے پاس اور کسی جنوں کے پاس اور کسی مولانا کے پاس یا کسی ٹیرو کارڈ کے پاس یا کسی پامسٹ کے پاس, کسی اسٹرالوجسٹ کے پاس, کہ جنوں تک کو نہیں پتا تھا کہ سامنے کھڑے سلمان علیہ السلام جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے, اور جو گھن تھی یعنی کہ جو دیمک جو تھی وہ ان کی عصا کو جب کھا گئی تو وہ اس سے نیچے گرے تو پتا چلا. اور وہ جن کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے یعنی ہم لوگ جس جگہ پہ کھڑے یہ کام کر رہے تھے ان کے لیے, ہم جو کچھ جنوں کو معلوم ہوتا ہے یعنی ایسی باتیں ہمیں کبھی پتہ چلتی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جن کسی کے تابع نہیں ہوتے, جن آپ سے شرک کرواتے ہیں اور پھر آپ کی بات مانتے ہیں. آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں, آپ چاہیں تو شیطان سے مدد مانگ لیں. یہ جو سیٹنسٹ ہوتے ہیں what do شیطان سے مدد مانگتے ہیں, شیطان ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیپیبلٹی دی ہوئی ہے, لیکن اس وقت آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ غیب کے حال پتہ کرانا اور جا کے ایسی چیزوں سے مدد لینا جب آپ کے آپ کو پتا ہو, یہ صرف علم کی کمی اور جہالت کی کمی. اور یقین کریں گے لیکن یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں دنیا میں جو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ نان مسلمز کی کیسے ہو جاتے ہیں, اگر وہ بھی تو کسی سے مانگتے ہی ہیں نا, کوئی بت سے جا کے مانگتا تو اس کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے, تو وہ کیسے قبول ہو جاتی؟ وہ ہمارے جناب جو ہمارے خدا ہیں, ہمارے اللہ ہی کرتا ہے سب کا. اور ایگزیکٹلی گندے پانی میں نہانے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, ان کی بھی ہو جاتی ہیں. بات یہ کہ دنیا لکھی ہوئی ہے آپ کی, آپ اچھے طریقے سے مانگیں گے تو آپ کو حلال طریقے سے ملے گا. آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, اور رزق کیا ہے, آپ کی اولاد بھی, آپ کی ہر چیز جو بھی آپ کی قسمت میں ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ سب رزق ہے. اب آپ حلال طریقے سے لینا چاہیں تو آپ کی مرضی, آپ حرام طریقے سے لینا چاہیں تو آپ کی مرضی. جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ انسان کا اس وقت ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اس وقت ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کن غلط راستوں پہ جاتے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں مگر کوئی جیسے یہ جن جو ہوتے ہیں یہ اگر بے انصافی سے اور یعنی شیطان کی مدد حاصل کر کے جب لینا چاہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے وہ پڑھ چکے ہیں کہ جب شہاب ثاقب ان کو کیوں مارے جاتے تھے کہ آسمان کی خبریں لیتے ہیں, جو فیصلے ہونے والے ہیں دنیا میں وہ لے لیتے ہیں. اور ہم کتنے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی ہفتہ کیسا گزرے گا, بلکہ پورا سال کیسا گزرے گا. اور اس میں سے کتنی کچھ چیزیں ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں اور کتنی چیزیں وہ تھوڑی بہت سن کر ان کو مل جاتی ہے, اور اس سے جناب پورا دے کین میک آؤٹ کے اندر ایڈ کر کے چیزیں سجا بنا کے دکھا دیتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ جی واہ یہ تو پتہ نہیں کیا پہنچے ہوئے. اور جس کو اللہ پہ ایمان ہو وہ کبھی ان باتوں پہ نہیں جاتا, کبھی بھی نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار میری ایک امت کے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی آج تک اس طرح کی کسی چیز میں نہیں پڑے. اتنا ان کا زبردست اللہ پہ توکل تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو طاقت دی ہے, لیکن ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے یو جسٹ گیٹ آؤٹ آف یور ایمان. اب آپشن آپ کے پاس, آپ چاہیں تو اللہ سے مدد لیں اور چاہیں تو شیطان اور جنوں سے مدد لیں. ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے وہ سب چیزیں آپ کی قسمت میں لکھ دی ہوئی ہیں اور آپ کو مل جائیں گی. آپ چاہیں تو غلط طریقے سے لیں, چاہیں صحیح طریقے سے لیں. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کی پتہ دینے والی کوئی چیز اس کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہی تھی. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی, 2 باغ دائیں اور بائیں. یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نا بہت عروج دیا تھا, بہت ہی عروج. یمن میں آباد تھے یہ لوگ, یہ پہاڑی علاقہ تھا, بہت ہی عمدہ سرزمین تھی, اور کہا جاتا ہے کہ 800 بفور یعنی BC میں بفور کرائسٹ جو ہے یہ تھی. انہوں نے اس زمانے میں اپنے جو ان کے پاس دریا تھے اس میں ڈیمز بنائے ہوئے تھے. تو سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی, 2 باغ دائیں اور بائیں. ابھی مجھے کچھ کسی نے میں نے کہیں سن رہی تھی کسی کی تفسیر, تو اس میں نے کہا کہ سبا یہ وہی تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گئی تھی اور وہ مطلب مسلمان ہو گئی تھی اور ان کی قوم جو تھی وہ ان پہ یہ عذاب آیا تھا.
جی بالکل، وہ بلقیس تھی نا، وہ سبا قوم کا نام ہے اور وہ ملکہ سبا تھی، یعنی ملکہ سبا کا مطلب ہے سبا کی ملکہ، ان کا نام بلقیس تھا. یہ وہی قوم ہے. لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت بعد کی بات ہوگی. وہ تو ایمان لے آئی تھی اور ہو سکتا ہے ان کی قوم بھی لے آئی ہو، لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے جی، کہ کس طرح وہ پھر بعد میں ختم ہوئی تھی. اچھا، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار رہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیے اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں بھی تھی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا تھا. کفر کیا کیا انہوں نے؟ فٹافٹ بتائیں، کفر کیا کیا؟ شکر نہیں کیا انہوں نے. سمپل ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، غور سے سنیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے کس بات سے؟ شکر سے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. امیجن دیٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ناشکر کیا تو کوئی بات نہیں، شکر نہ کرنا بیسیکلی کفر ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم پہ لازم، ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اور بیسیکلی کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور اگر کچھ تھوڑی بہت کسی چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں یا کوئی کمی بیشی کوئی زندگی میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کی ہے، تو اس پہ اتنی ناشکری اور اتنے کمپلینٹس وغیرہ. ناشکری بہت بہت بڑا گناہ ہے، اور ناشکری جو ہے نا بیسیکلی بہت ہی گھٹیا پن کا ایک ثبوت اور دلیل ہے. اور انسان جو شکر گزار ہوتا ہے نا وہ سب کا شکر گزار ہوتا ہے، اور جو ناشکرا ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھی کسی کا شکر گزار نہیں ہوتا، اور وہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا. جو ملے حیات خضر مجھے تو اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنے لگیں تو ہماری 100 زندگیاں گزر جائیں، یقین کریں ہم اس کی لسٹ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں کس کس بات پہ شکر کرنا چاہیے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. چلو پھر ان راستوں پر دن رات پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں. اب اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ یعنی ہمیں ہمارے جو ہیں وہ یعنی راستے لمبے کر دے ہمارے لیے، کیونکہ اتنا امن کا راستہ تھا کہ چلنا پھرنا ان کے لیے آسان تھا. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ناشکری کی تھی، اس کا مطلب یہ تھا اٹ مینٹ کہ ہماری یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسافتیں اتنی چھوٹی کی ہوئی ہیں اس کو ختم کر دے عذاب کی صورت میں. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں اور اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. یعنی جو شیطان، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شیطان کوئی گرفت حاصل نہیں تھی، مگر کیا شیطان کو ایک انسان کے اوپر کیا گرفت ہوتی ہے، کیا اتھارٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. کیا کر سکتا ہے شیطان ہمارے ساتھ؟ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے. وہ نہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، نہ زبردستی ہم سے کوئی کام کرا سکتا ہے، نہ ہمارے منہ میں جا کے کچھ بول سکتا ہے، نہ وہ جا کے ہمارے یعنی جسم میں گھس کے ہمارے ہاتھوں پاؤں سے کوئی کام کرا سکتا ہے. The best he can do is کہ وہ ہمارے دماغ میں ایک خیال ڈال دے، اور وہ خیال بھی شروع میں بہت ہی ہلکا سا ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ we pay attention تو then it becomes stronger. اگر آپ پہلے ہی اعوذ باللہ بولتے ہیں تو وہ خیال بھی نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی اتھارٹی دی ہوتی اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے. سوچیں ذرا، از اٹ پاسبل؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. شیطان صرف ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. ابھی جدید آثار قدیمہ یعنی ابھی جو لیٹسٹ ریسرچز ہوئی ہیں اس کے آرکیولوجسٹ
آرکیولوجی کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے تقریباً 3000 کتبات فراہم ہوئے ہیں جس میں اس قوم کی پوری تاریخ مل گئی ہے. اس کے ساتھ عربی روایات اور رومی اور یونانی تواریخ کے فراہم کردہ معلومات بھی اگر جمع کی جائیں تو اس قوم کی پوری تاریخ پتہ چلتا ہے کہ یمن کے پاس یہ جو ایک قوم رہتی تھی یمن کے اندر، یہ اتنے یعنی ترقی یافتہ تھے اور ان کے 2 باغ تھے ان کے پاس، یعنی یہ اب آرکیولوجی نے یہ ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے. لیکن ان کے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب آیا تھا، کچھ ایسا ان کے اوپر ہو گیا تھا کہ وہ ان کے باغ جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تھے. جیسے بند ٹوٹ جاتے ہیں نا، تو اینڈ میں صرف سیلاب رہ گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اینڈ میں اس کی جگہ 2 باغ ایسے پھر بن گئے تھے کہ جن کے پھل کڑوے کسیلے اور سب، کہتے ہیں کہ ایسا سیلاب آیا تھا کہ جس کے اندر پھر گندگی اور وہ سب پیچھے رہ گیا تھا، جو کہ ویڈز کی شکل میں جو ہے وہ اگنا شروع ہو گیا تھا. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تو تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے. ہم نے 2-3 دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ سفارش جو ہوگی قیامت والے دن، شفاعت اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط کیا ہیں؟ 3 شرائط ہیں. کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1 کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اس سے اللہ راضی ہوں، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس سے اللہ راضی ہوں، اور اللہ اس بات کی اجازت دیں. یہ 3 شرطیں ہیں. اور یہ جو ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس میں اللہ راضی ہوں، اس میں یہی ہے کہ اس کی کم از کم پاسنگ مارکس تو ہوں، ایمان اور کچھ ایسا عمل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی اس کو بھی اجازت ملے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی شفاعت جو ہے وہ کی جا سکتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، جتنے رسول، وہ ایک خاص مدت کے لیے تھے اور ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ واحد نبی اور رسول ہیں جو تمام دنیا اور انسانیت کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے سے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم ہو. یعنی ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. جس نے جس کو فالو کیا ہوگا، جو فالوور ہوگا اور جو بینگ فالوڈ ہوگا، سب ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کی تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. یعنی یہی دنیا کا کسٹم رہا ہے شروع سے. جیسے کہ وہ شعر بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یعنی کہ ابو لہب اور مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ایک دوسرے کا جو کلیش ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھا ہوا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیکی کی دعوت دے، کوئی بلائی کا پیغام لے کر آئے اور سارے لوگ اس پہ لبیک کہہ دیں کہ واہ جی واہ بڑی اچھی بات ہے، چلو جی مانو، سبھی نیک ہو جاؤ، سبھی نیک بنو، اچھے کام کرو. ایسا نہیں ہو سکتا. زیادہ تر لوگ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت بڑے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ دے ہیو مچ ٹو لوز. جو بیچارے جن کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو پہلے ہی کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ تر وہ لبیک کہہ دیتے ہیں کہ چلو ایک کم از کم آخرت کی امید تو بنتی ہے نا. جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ ماوا اور ملجا بنا کے رکھا ہوا ہے، جن کا ہم اور غم یہ دنیا ہی ہے، ان کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا. ان کے لیے اس دنیا کو چھوڑنا کسی بھی چیز، مثلا جس کا سود پہ کاروبار چل رہا ہے
उसे कोई कहे कि सूद हराम है, ना करे अपना सूद पे कारोबार, वो क्या कहेगा आगे से? सबसे पहले तो 1000 दलीलें लाएगा जी सूद है कहाँ हराम, और ये आज के ज़माने का तो सूद ऐसा है, तो फलां है, तो ये है, तो वो है। और अगर आप मजीद आप उसको प्रूव करने की कोशिश करते जाएंगे तो आपका दुश्मन हो जाएगा, वो आपका दुश्मन हो जाएगा, कहेगा निकालो इनको, ये कहाँ से नेक बने फिरते हैं, क्योंकि ही हैज़ मच टू लूज। लेकिन हाँ, उनमें से भी कुछ अल्लाह के लोग बंदे होते हैं जो सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जब उसके बड़े लोग होते हैं ना, बड़े मालदार लोग, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में खबरदार करने वाला भेजा और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल औलाद रखते हैं और हम हरगिज़ सजा पाने वाले नहीं हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नफातुल्ला अता करता है, मगर अक्सर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती है, हाँ मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे। यही लोग हैं जिनके लिए उनके अमल की दोहरी जजा है और वो बुलंद वाला इमारतों में इत्मीनान से रहे वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो अजाब में मुब्तला होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुला रिस्क अता करता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में कोई गारंटी जो है वो आपके अमलों की रिजल्ट की नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, रिस्क लिखा हुआ है। अगर ये इंसान को, हदीस में आता है कि कोई इंसान तब तक मरेगा नहीं जब तक अपना लिखा हुआ रिस्क खा नहीं लेगा। हाँ, उसके लिए कोशिश करना, जदोजहद करना हम पे फर्ज है, वो करते रहें। लेकिन कोई नेक हो तो उसको ज्यादा रिस्क मिलेगा, कोई बुरा हो तो उसको कम रिस्क मिलेगा, कोई नाफरमानी करेगा तो उसका रिस्क रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है दुनिया में, अल्लाह ताला ने इसकी कोई गारंटी नहीं रखी हुई। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि जो अल्लाह के बागी हैं उनको तो बड़ा खुला रिस्क है, उनकी तो जनाब मौजें ही मौजें लगी हुई। वो जैसे अल्लामा इकबाल ने शिकवा में कहा था ना कि रहमतें तेरी हैं गयार के काशानों पर, बर्ग गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो ऐसे हमें दुनिया में लगता है कि जो अल्लाह से भागी हैं वाह जी वाह, वो उनकी तो क्या मजे मौजे लगी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसी तरह नेक लोगों को भी अल्लाह ताला चाहे तो बहुत कुछ दे दें, बहुत कुछ दे दें, अल्लाह की मर्जी है देने वाले हैं। तो दुनिया का रिस्क जो है वो तो लिखा हुआ है और उससे कोई पता नहीं चलता कि कौन नेक है कौन बद है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है। सुभान अल्लाह। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुवा युख्लिफुहु, वही तुम्हें और दे देता है उसकी जगह जो तुम खर्च करते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। इंसान का माल सिर्फ वो होता है जो या तो उसने खा लिया या पहनकर पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी जो कुछ बच गया वो सारा उसके वारिसों का माल। और तुम में से कौन है जो अपने वारिसों के माल से मोहब्बत करता? तो माल यूज करने के लिए अल्लाह ताला ने ये जो पैसा दिया होता है ना, ये जमा करने के लिए नहीं होता। खुद यूज करें, दूसरों को दें, आगे बढ़ाएं, अल्लाह ताला और देता रहता है। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ मनी। जहां ये पैसा रुकना शुरू होता है, और जो दुनिया की हालत है ना कि आधे लोग जो है, यानी दुनिया में कोई कितने 2% के 5% लोग जो हैं वो, उनके पास पूरी दुनिया से डबल ट्रिपल ज्यादा दौलत है और बाकी दुनिया जो फाके मर रही है और लोगों का बुरा हाल है कि ना खाने के पैसे हैं ना पीने के पैसे हैं। ये इसी वजह से कि लोगों ने माल जमा किया हुआ। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि सारा माल गरीबों को दे दो, लेकिन अल्लाह कहते हैं यूज तो करो ना, चाहे बिजनेस में लगा दो, चाहे कहीं इन्वेस्ट कर दो। लेकिन ये जमा करने की हमारी एक है ना कि फलाने इतना जेवर बना के जी मेरे पास 100 तोले जेवर है या 500 तोले जेवर है और मैंने सोने की ईंटें रखी हुई है और मैंने ये जमा करके बैंकों में रखा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं होती। लेकिन फिर अगर आप जमा भी करते हैं तो सारी उसके ऊपर अगर आप ज़कात देते रहते हैं तो वो दैट इज ऑल्सो अ फ्लो ऑफ मनी। लेकिन ये होना बहुत जरूरी, और जितना आप खर्च करते जाएंगे अल्लाह और देता जाएगा। कभी कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से गरीब नहीं होता। सब राज़िकों से बेहतर है, राज़िक है। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा फिर फरिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे फरिश्तों की? तो वो जवाब देंगे पाक है आपकी ज़ात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है ना कि इन लोगों से। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाए हुए हैं। इस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। ये जितने लोग अल्लाह के अलावा किसी भी और चीज़ की इबादत करते हैं ना, किसी बुतों की या अपनी तरफ से देवी देवियों की या फरिश्तों की, अंदर से डीप डाउन ये सब जिन्नों की इबादत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन है जो ये एक्नॉलेज करते हैं। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कुछ मूर्तियों को तोड़ने के लिए भेजा था अपने सहाबा कराम को, तो उन्होंने जब वो मूर्तियां गिराई थी, यानी वो जो स्टैचूज बने हुए थे लात और उज्जा के, तो कहते हैं कि ये सही हदीसों में आता है कि जब उन्होंने वो बुत तोड़ा था तो कहते हैं अंदर से एक ड्रोनी शक्ल की औरत थी जो बाल नोचते हुए वहां से भागी थी। अब वो कौन थी? वो जिन्नी थी जो उसके अंदर रहा करती थी।
وہ جنی تھی جو اس کے اندر رہا کرتی تھی. اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کو پکارا جاتا ہے وہاں پہ اصل میں وہ جنی بیٹھے ہوتے ہیں جو انسان کو آگے سے. اب آپ نے اس طرح کے بھی واقعے سنے ہوں گے کہ جی ہم بدھ کے پاس کھڑے تھے تو ہم بدھ کے اندر سے آواز آئی. بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ایسا ہو بھی جاتا ہے, اور نہ ان سے امپریس ہونے کی ضرورت. یہ سب کام شیطان کر سکتا ہے, جن بھی کر سکتے ہیں, دجال بھی کرے گا, لیکن ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل بھی. اگر انسان کے پاس نالج ہو نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے تو آپ کبھی ان سے امپریس نہ ہو. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے, ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے. حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہیں, اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں, جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہوئی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجنون ہوتے ہیں, جو پاگل, جن کے اوپر جنوں کا سایہ یا جن کی عقل مت ماری گئی ہوتی ہے, وہ کبھی اس طرح کی کتاب کوئی لکھ سکتا ہے قرآن جیسی اتنی پر حکمت کتاب؟ تو کہتے خود سوچو اپنی عقل سے. یعنی صرف آپ کی تعصب ہے نا, آپ نے دل میں جو اپنے ایک پریجوڈس بٹھا لیا ہے کسی کے خلاف, کسی دین کے خلاف, کسی مذہب کے خلاف, جو آپ کو سوچنے پہ مجبور نہیں ہوتے آپ لوگ کہ ہاؤ لاجیکل از دیٹ اینڈ ہاؤ مچ سینس اٹ میکس. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں ہی مبارک رہے, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے. کاش تم دیکھو, انہو سمیع قریب, سنتا بھی ہے اور بہت قریب ہے. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے, جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں. سورہ فاطر یہ بھی اسی دور کی ہے, یعنی کہ مڈل دور کی ہے, متوسط دور کی ہے, مکے کی سورت سورہ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 پر ہیں. بیسیکلی یہ جو اجنحہ ہے نا, یہ پر کے لیے کہتے ہیں, جس کا انہوں نے ترجمہ یہاں پہ بازو کیا, تو سارے کے پرندوں کے جو اور فرشتوں کے جو پر ہوتے ہیں وہی ان کے بازو ہوتے ہیں جس سے وہ فلائی کرتے ہیں. لیکن جو فرشتوں کے جو پر ہیں وہ پرندوں کے پروں سے بہت مختلف اور بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں ویسے ہی ان کے پر ہیں. فرشتوں کے پر اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ قوم لوط کو پورا جو عذاب تھا نا وہ جبریل علیہ السلام کے پر کی ایک نوک سے مل گیا تھا. ایک نوک سے انہوں نے پوری بستی آسمان پہ اٹھا کے تو ہے وہ زمین پہ مار دی تھی حدیث کے مطابق. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں جب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے, 600 پر تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب وحی کا نزول جب شروع میں ہوا تھا, جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی جبریل علیہ السلام کی غار حرا میں, اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ پورے آسمان پہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے. یعنی جہاں سے نظر جاتی ہے نا, جسے کہتے ہیں نا ہورائزن, انہوں نے پورا کور کیا ہوا تھا, اس پہ پورے پہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے. بہرحال یہ متشابہات کی باتیں, ہمیں اس کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے. ہمیں جتنا قرآن اور حدیث نے بتایا ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہونا چاہیے. باقی جو فاطر کا ورڈ ہے نا وہ از این امیزنگ ورڈ.
ویسے تو تخلیق کے لیے یعنی اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, بنانے والا ہے, بنانے والا ہے. بنانے اور پیدا کرنے کے لیے قرآن میں بہت سارے ورڈز یوز ہوئے ہیں, اور کم از کم 6 ورڈز ہیں جو یوز ہوئے ہیں, جس میں خلق کا بھی ہے, جس کے اندر آپ کا بدیع بھی ہے, برا بھی ہے, انشاء ذرا, سارے ورڈز ہیں. لیکن جو فاطر کا ورڈ ہے نا, اس کے اندر ایک خاص بیوٹی پائی جاتی ہے. یعنی when you create something and then you actually make it very beautiful, when you perfect it, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ to create something and then mold it beautifully and perfectly, یعنی کسی چیز کو خوبصورت شکل دینا, اس کو کارو کرنا. یہ فاطر کے ورڈ میں جو ہے جو خاص اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہی وہ فرشتوں کو بھی ظاہر اللہ نے ہی بنایا ہے, اور دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں آپ سوچیں, یعنی زمین آسمان تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن دنیا کی کتنی مخلوقات ہیں, اور دنیا میں ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں, اتنی عجیب و غریب ہے کہ آپ انہیں دیکھیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کی عقل گم ہو جاتی ہے کہ ایسی بھی کوئی چیزیں, ایسی بھی کوئی چیزیں. اب یہ جو کارنیورس پلانٹس ہیں, باقاعدہ کہتے ہیں ان کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے ان کے اندر انزائمز جو ہوتے ہیں جو وہ اینیملز کو کیسے ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, اینیمل کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایناکونڈا جو بہت بڑا ایک اژدہا سانپ ہے جو انسانوں کو کھا جاتا ہے, اسی طرح ایسے بڑے بڑے وہ بھی ہیں یعنی لیزرڈز ہیں جو جنگلوں میں پھرتے ہیں اور صحراؤں میں پھرتے ہیں, جو بڑے بڑے جانوروں کو کھا جاتے ہیں. اسی طرح خوبصورت پرندے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلیسٹ آف دا اگلی کریچرز بنائے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پریٹیسٹ آف دا پریٹی کریچرز بھی بنائے, جیسے پرندے ہیں یا تتلیاں ہوتی ہیں, اور جیسے کہ مچھلیاں بھی کئی بہت بہت خوبصورت ہوتی ہیں, ان کے اندر اتنی یعنی اتنی خوبصورت رنگوں کا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائیورسٹی ڈالی ہوتی ہے. اور مچھلیوں میں آپ سوچیں کہ کتنی کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں. اور آپ میں سے کسی نے اسنیک فش دیکھی ہوئی؟ اسنیک فش ٹی وی میں, یا میں نے بھی ٹی وی میں ہی دیکھی ہوئی. ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی جو اس میں خلاقیت ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو دیکھے اور پھر پہچانے کہ واقعی اس سب کو بنانے والا کوئی رب ہے. اور واقعی انسان کو ان کی عقل پہ یقین نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود بن گیا. وہ اپنی مخلوقات کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. سبحان اللہ. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم پر جو احسانات ہیں اللہ کے اسے یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں, اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں, اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے, لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. کون؟ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں, اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ بھی ہے اس شخص کی گمراہی کا کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو برے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے دل میں پتا ہوتا ہے کہ ہم برے عمل کر رہے ہیں, ان کی حالت اتنی بری نہیں ہے, وہ کبھی نہ کبھی ضرور توبہ کر لیتے ہیں, یا کم از کم اللہ کے پاس ہی ڈرتے ہوئے پہنچتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو برے عمل کر رہے ہیں اور اس کو نیک سمجھتے ہیں, اس کو نیک سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ٹھکانہ اس کی گمراہی کا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے. تو یہ پتہ کرانے کے لیے کہ نیک عمل ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں, تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے, تبھی پتہ چلے گا نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہاں, ایک بار آپ تک علم یعنی آپ علم حاصل اپنی پوری قوت اور کوشش سے کر لیا آپ نے, تب آپ کے پاس جو علم پہنچا اس کے اوپر آپ نے عمل کر لیا نا, پھر آپ اللہ کے ہاں جواب دے نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئیے؟ آپ نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے جو کچھ آپ کو سمجھ میں آیا آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا. اب اللہ اگر وہ کہیں غلط آپ تک پہنچا تو پھر آپ اللہ کے آگے جواب دے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نہیں آپ سے پوچھے گا, کیونکہ آپ کہیں گے اللہ میں تو قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے عمل کیا, اب اور کون سی جگہ تھی جہاں میں جاتا, ہمارے پاس کون سے نبی موجود تھے جن کے پاس ہم جاتے. لیکن وہ لوگ جو علم کے بغیر عمل کیے جا رہے ہیں, اور اس میں سب سے خطرناک جو چیز ہے نا وہ بدعات ہیں.
شرک بھی بہت ہی بڑی کہ انسان علم کے بغیر شرک میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہی نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکار رہے ہیں مسلمان ہو کر، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ شرک ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی اچھا کام ہے جی، سب مل جل کر جو ہے وہ دوسری ہستیوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہیں لکھا ہوا ہے، آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی کہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو پکارو، یا میرے علاوہ کسی اور کو پکارو، یا مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارو؟ پھر کیا حق ہے ہمیں، کس بیس پہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہے؟ یہاں کہ ایون نبی کو کوئی کیسے پکار سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہیں قرآن میں اللہ نے، آپ کے سامنے پورا قرآن گزر گیا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتے ہیں؟ ہر جگہ لکھا ہوا بس اللہ کو پکار۔ پھر آپ سوچیں، نبیوں کو تو چھوڑ کے لوگ صحابہ کرام کو پکارتے ہیں، اس کے بعد پیر پیغمبروں کو پکار رہے ہوتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ کیا لاجک ہے، کدھر ہے وہ دلیل؟ اور انہی کے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے خوشنما بنائے گئے۔ ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ، ہاؤ انفارچونیٹ از دیٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بدعت، کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہو نا، کھلی گمراہی میں اور گناہ کر رہا ہو نا، اللہ کا نافرمان ہو، اس کا پلٹ کے آنا آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ جو بدعت کر رہا ہو اور اس میں انوالو ہو، اس کے پلٹ کے آنا کیونکہ وہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں پلٹ سکتا۔ اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تم اسے کیونکہ نیکی سمجھ کے کر رہے تھے تو چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، خیر ہے، نیکی قبول کر لی۔ کیا لکھا ہوا ہے اس شخص کا کوئی ٹھکانہ جس کا برا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا؟ بہت ہی ڈرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ سیدھے راستے، جب آپ کہہ رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو شرح صدر سے مانگے اللہ تعالیٰ، میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں پورا علم آنے کے بعد بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کے خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اور ابھی 4 دن پہلے تو جب سخت سردی تھی تو سب کچھ مرا ہوا تھا، اور اب سڈنلی آپ نے دیکھا ہر طرف پھول ہی پھول اور لال رنگ اور پنک اور سب امیزنگ۔ یعنی آپ کو ایک دم یقین نہیں آیا کہ یہ سڈنلی کہیں سے اگائے ہیں، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہاں سے یہ پھول ایک دم سے نکلا۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ، اور کیسے ابھی 3-4 دن پہلے تک کچھ بھی نہیں تھا، ایوری تھنگ واز ڈیڈ۔ سبحان اللہ۔